اسی طریقے سے ایک واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک دیہاتی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر جو لپٹی ہوئی تھی اس کو کھینچ کر کے اس نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، کیا محمد جو مال تمہارے پاس اللہ کا ہے اس میں سے حکم دو کچھ مجھے عنایت کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور حکم دیا اس کو مال عنایت کیے جانے کا۔ ہم تھوڑا سوچے کہ چادر کا گلے میں لپٹا ہوا ہونا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کے داغ آ گئے، آسانی سے کھینچنے سے داغ نہیں آ سکتا۔ ہم آپ بھی چادر اوڑھتے ہیں، بہت زور سے بھینچا ہوگا تبھی داغ آیا ہوگا۔ اگر اس جگہ پہ ہم آپ ہوتے تو ہم کتنے ریاکشن کا شکار ہوتے۔ تو ہمیں دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا تحمل، برداشت اور حلم تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ان احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی جگہوں پہ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں ہم اپنی زندگی میں جہاں پہ برداشت کریں اور برداشت ہم نہیں کر پاتے، جس میں سے ایک پہلا مقام ہے اپنا گھر۔ اپنے گھر میں ہم قوت برداشت کھو دیتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے درمیان اگر ناراضگی ہوتی ہے تو ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے پٹک دیتے ہیں، زبان پہ جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ دروازے پہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ دروازہ نوک کیا، اگر دروازہ نہیں کھلا تو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جو اندر ہے وہ واش روم میں ہو، سویا ہو، کسی کام میں مصروف ہو۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے لیے دروازے پہ مستعد کھڑا ہو کہ بس جیسی میں نے کھٹ کیا فوراً دروازہ کھول دیا۔ یہاں پر انسان قوت برداشت کو کھو دیتا۔ اسی طریقے سے رشتوں ناتوں کے معاملے میں تحمل و برداشت انسان کھو دیتا ہے۔ رشتوں کا نبھانا، ناتوں کا نبھانا بہت عزم و ہمت کا کام ہے۔ ساتھ لے کر کے رشتوں کو چلنا بہت عزم و ہمت کا کام ہے۔ یہ بہت مشکل اور کٹھن راستہ ہے۔ اس راستے میں ہر جگہ پھسلن ہے، ہر لمحے تحمل و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بسا اوقات انسان تو ان معاملات میں ایسی ریاکشن کا شکار ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا زندگی بھر۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں کا کھانا میرے لیے حرام ہے، تمہارے گھر کی طرف میں رخ نہیں کروں گا، تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، تمہاری چارپائی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یعنی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کی چارپائی کب اٹھے گی اس کا علم کسے؟ ارے بات بند کرنے سے کیا ہوگا؟ آج نہ کل اس کی ہماری سانس بند ہو جائے گی تو بات تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، دو ہچکیوں میں تار نفس ٹوٹ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ رب العزت نے جنت ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، اور غصہ پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج جو موضوع میں نے اختیار کیا ہے وہ تحمل و برداشت کیا چیز ہے، اسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تحمل و برداشت کو عام طور سے عربی میں حلم کہا جاتا ہے۔ حلم کی ڈکشنری کی میننگ، لغوی معنی اس کے عقل مندی کے، گویا جس کے اندر جتنا حلم ہوگا، جتنی بردباری ہوگی، اتنی عقل مندی ہوگی۔ اسے اور اگر تفصیل سے ہم سمجھیں تو صبر اور حلم ہم معنی ہے، لیکن حلم کے اندر عفو درگزر کرنے اور سزا نہ دینے کا اضافی تصور پایا جاتا ہے۔ صبر میں اور حلم میں یہ فرق ہے کہ حلم میں عفو درگزر کرنے اور سزا نہ دینے کا تصور پایا جاتا ہے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حلم کی جو تعریف کیا وہ کچھ اس طریقے سے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نفس کی ایسی کیفیت جو پرسکون ہو اور جلدی طیش میں نہ آئے، اور تیسری خوبی جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے سے بے چین نہ ہو. اس کو حلم کہتے ہیں، بردباری کہتے ہیں. اصل حلم اور اصل بردباری اور برداشت کب ہے؟ جب ہم طاقتور ہوں، بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہو، قوت اور پاور ہو، اتھارٹی ہو، اس کے بعد ہم سخت رد عمل کا اظہار نہ کریں تو یہ حلم ہے. تاہم اگر کوئی شخص اپنے جیسے کوئی ماتحت اپنے افسر کو برداشت کر رہا ہے، یا کوئی چھوٹا اپنے بڑے کو برداشت کر رہا ہے، یا کوئی کمزور اپنے طاقتور کو برداشت کر رہا ہے اور محض رضا الہی اور ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا حلم ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر بھی اجر ملے گا. حلم اور بردباری، تحمل اور برداشت سب ایک چیز ہے. یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائے ہیں، نبیوں کے لیے بھی ہیں. 4 چیزیں میں اس میں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حلم اور بردباری اللہ نے اپنے لیے قرآن میں جا بجا استعمال کیا ہے. آیت کے اختتام پہ عام طور سے استعمال ہوا ہے اور پورا بیک گراؤنڈ بیان کر کے استعمال کیا گیا ہے. چند جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے کہا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. یہ جو تم قسمیں کھاتے ہو اور لغو قسمیں کھاتے ہو، اس پہ اللہ گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم دل سے قسمیں کھاتے ہو تو اس پر اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے. سورہ بقرہ ہی میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. کہ اچھی بات کہہ دینا، بھلی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقہ کے دینے کے بعد آدمی تکلیف پہنچائے، چاہے وہ جسمانی ہو یا زبان سے ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے. اسی طریقے سے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے حلم ہی کی وجہ سے ابھی ساری دنیا قائم ہے، ورنہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے انسانوں کو پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پہ کوئی متنفس نہیں بچے گا. تو گویا اللہ کے حلم ہی کا نتیجہ ہے کہ ساری دنیا بھی قائم ہے. یہ حلم کی صفت، بردباری کی صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ نبیوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے اور اللہ کے لیے آہیں بھرنے والے تھے، خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بشارت دی گئی کہ تمہیں ایک بیٹا ہونے والا ہے، تو بشارت میں اللہ رب العزت نے یہ کہا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو بشارت دی، ایک حلیم بچے کی بشارت دی، بردبار بچے کی بشارت دی. گویا حلم، بردباری، تحمل، برداشت یہ بہت بڑی خوبی، اور اسے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ يَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ کی نرم خوئی، آپ کی بردباری اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اب آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، ورنہ یہ ہٹ جاتے اگر آپ تر شروع ہوتے. تو حلم کی کیفیت ایسی ہے کہ نبیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، بلکہ حلم کے تعلق سے، عناد کے تعلق سے، بردباری اور سنجیدگی کے تعلق سے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوہ، کہ پروقار خوبصورت پیکر، ٹھہراؤ
اور میانہ روی یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ گویا کہ بردباری، حلم اور سنجیدگی نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جسے اللہ کی طرف سے یہ ودیت کی گئی، تو گویا کہ بہت وہ مبارک شخص ہے۔ حلم و بردباری یہ خدا کی محبت کا باعث بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا، اس کے سردار منذر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، کیا منذر تمہارے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 عادتیں ایسی ہیں جسے اللہ بہت پسند کرتا ہے، ایک حلم ہے اور دوسری انات ہے یعنی سنجیدگی ہے، ایک بردباری ہے اور ایک سنجیدگی ہے۔ یہ حلم اور بردباری ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو چند واقعات کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی بردباری تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص جو جھاڑ پھونک کرتا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب بھی وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا، کہیں اور رہتا تھا۔ اس کا نام تھا ضماد الازدی۔ وہ جب مکہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ محمد نامی ایک شخص ہے جس کو مطلب یہ ہے کہ کچھ جنون وغیرہ لاحق ہے، پاگل پناہ نعوذ باللہ، کچھ اس طریقے سے۔ تو اس نے کہا میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، میں حکیم ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کہا کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کچھ جھاڑ پھونک کرنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ہم سوچ لیں کہ اگر ہم اپنے ہم نواؤں کے درمیان بیٹھے ہوں اور کوئی آ کر کے مجھ سے یہ کہے کہ آپ کے اندر پاگل پناہ ہے، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی اور پڑھ کر کے اسے اسلام کی دعوت دی، بعد میں وہ اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، واقعہ طائف، جو واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے گئے اس کے جواب میں، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور وہ مقام ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ پتھر کا جواب پہاڑ سے دیں، یہ موقع دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور وہ جواب نہیں دیا۔ اسی طریقے سے منافقوں کے کیسے کیسے رویے سامنے میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے تعلق سے جو سازشیں رچی وہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی اس کے مرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور اپنا پیہرین مبارک بھی دیا، اپنا کرتا بھی اسے عنایت کیا۔ کتنا تحمل اور برداشت تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع سے جب جنگ ہو گئی اور مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ تو ایک صاحب نے کہا ما ارید بہذہ القسمۃ وجہ اللہ، اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے جو تقسیم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ میں بھی خیانت کر سکتا ہوں، میں تو خدا کا امین ہوں، مجھ سے ایسی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی تقریر کی، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ایک دیہاتی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر جو لپٹی ہوئی تھی اس کو کھینچ کر کے اس نے کہا مرلی من مال اللہ الذی عندک، کیا محمد جو مال تمہارے پاس اللہ کا ہے اس میں سے حکم تو کچھ مجھے عنایت کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اور حکم دیا اس کو مال عنایت کیے جانے کا۔ ہم تھوڑا سوچیں کہ چادر کا گلے میں لپٹا ہوا ہونا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کے داغ آ گئے، آسانی سے کھینچنے سے داغ نہیں آ سکتا۔ ہم آپ بھی چادر اوڑھتے ہیں، بہت زور سے بھینچا ہوگا تبھی داغ آیا ہوگا۔ اگر اس جگہ پہ ہم آپ ہوتے تو ہم کتنے ری ایکشن کا شکار ہوتے۔ تو ہمیں دیکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا تحمل، برداشت اور حلم تھا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ان احادیث کی روشنی میں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیسی کیسی جگہوں پہ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔
اصل تو یہ ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں ہم اپنی زندگی میں جہاں پہ برداشت کریں اور برداشت ہم نہیں کر پاتے، جس میں سے ایک پہلا مقام ہے اپنا گھر۔ اپنے گھر میں ہم قوت برداشت کھو دیتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کے درمیان اگر ناراضگی ہوتی ہے تو ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے پٹک دیتے ہیں، زبان پہ جو آتا ہے بول دیتے ہیں۔ دروازے پہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ دروازہ نوک کیا، اگر دروازہ نہیں کھلا تو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ جو اندر ہے وہ واش روم میں ہو، سویا ہو، کسی کام میں مصروف ہو۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہمارے لیے دروازے پہ مستعد کھڑا ہو کہ بس جیسی میں نے کھٹ کیا فوراً دروازہ کھول دیا۔ یہاں پر انسان قوت برداشت کو کھو دیتا، ایک مرتبہ نوک کیا، دوسری مرتبہ نوک کیا، اس کا پیٹنا شروع کر دیتا۔ تحمل و برداشت لانا چاہیے اس وقت۔ یہ ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ جلدی وہ نہیں آ سکتا، اس وقت عام طور سے ہم تحمل و برداشت کو کھو دیتے۔ اسی طریقے سے رشتوں ناتوں کے معاملے میں تحمل و برداشت انسان کھو دیتا ہے۔ رشتوں کا نبھانا، ناتوں کا نبھانا بہت عزم و ہمت کا کام ہے، ساتھ لے کر کے رشتوں کو چلنا بہت عزم و ہمت کا کام ہے۔ یہ بہت مشکل اور کٹھن راستہ ہے، اس راستے میں ہر جگہ پھسلن ہے، ہر لمحے تحمل و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بسا اوقات انسان تو ان معاملات میں، رشتوں کے معاملات میں ایسی ریاکشن کا شکار ہوتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا زندگی بھر۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں کا کھانا میرے لیے حرام ہے، تمہارے گھر کی طرف میں رخ نہیں کروں گا، تمہارے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، تمہاری چارپائی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یعنی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، کس کی چارپائی کب اٹھے گی اس کا علم کسے؟ ارے بات بند کرنے سے کیا ہوگا؟ آج نہ کل اس کی ہماری سانس بند ہو جائے گی تو بات تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تو ہم قسمیں کھائیں کہ تم سے بات نہیں کریں گے، تمہاری چارپائی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ قسمیں کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس مختصر حیات پہ اترائیے نہیں، دو ہچکیوں میں تار نفس ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مقام ہے جہاں پہ رشتہ داری کے معاملے میں ہم لوگوں کا جو قوت برداشت اس وقت ہم کھو دیتے ہیں۔ اصل مقام وہاں پہ ہے۔ بلکہ بعض ناعاقبت اندیش تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مردوں کے جھگڑوں میں عورتوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کو بھی ملوث کر لیتے ہیں، اپنے بیوی سے، بہن سے، بیٹیوں سے کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر فلاں سے میرا جھگڑا چل رہا ہے، اس سے تم بات نہیں کرنا، اس کے یہاں کوئی سامان نہیں پہنچانا، اس کے یہاں سے کچھ آیا تو واپس کر دینا۔ ارے ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے؟ اور بعض احمق تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ خدا را کم سے کم اتنی تو قوت برداشت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کی حسرتوں کو، آرزوؤں کو، محبتوں کو اپنی آپسی اختلافات کی بھٹی میں نہ جھونکیں، ان کو کم سے کم سکون کے ساتھ زندگی گزارنے دیں، ان کے ذہنوں کو مسموم نہ کریں۔ گھر کو تباہ کر دیا گھر کے نفاق نے، بچوں کا ذہن پیار کا آنگن بھی بٹ گیا۔ تو اصل جو قوت برداشت ہمیں لانی چاہیے وہ رشتوں اور ناتوں کے درمیان، یہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ایک تو اپنے گھر میں نہیں ہو پاتا ہے، ایک رشتے ناتوں کے درمیان نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم اس مقام والے تھے، اس کی شادی میں گئے تو ہم کو وہاں پر جگہ دی گئی۔ یہ سب چیز جو انانیت آتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے اپنی انانیت کو، اپنی ضد کو، اپنی ہر دھرمی کو قربان کر کے رشتوں کو نبھانا چاہیے۔ اپنے گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر تھوڑی سی انات مطلب وہ نرمی لانی چاہیے، نرم خوئی لانی چاہیے۔ تیسرا مقام جو ہے جہاں پر انسان اپنی قوت برداشت کو کھو دیتا ہے وہ ہے یہ ہے کہ اپنے ملازموں اور ماتحتوں کے ساتھ ہماری قوت برداشت کے ناپنے کا جو اصل پیمانہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ملازم ہیں، ہمارے اندر جو کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے۔ اس لیے کہ ان پر اختیار ہوتا ہے ہمارا، ہم کچھ بول بھی سکتے ہیں، کبھی ہاتھ بھی مار سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنے غلام کو مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے اس کو آواز لگا کر کے کہا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے، اس سے کہیں زیادہ قدرت تمہارے اوپر تمہارے رب کا ہے۔ ایک صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے غلام کو کتنی بار معاف کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70 بار معاف کرو۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں احادیث میں جس میں غلاموں اور ملازموں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی ہیں، نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کہ کسی انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کی روزی روٹی، جس کے اخراجات اس کے ذمے دیے گئے ہوں، اسے وہ ضائع کر دے۔
تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کا ماتحت ہوتا ہے، کوئی کسی کا آقا ہوتا ہے، تو ہمارے ذمہ اگر کسی کی روزی روٹی ہے تو اس کی روزی روٹی کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت ہے اس وقت پہ دینا چاہیے، ضرورت اگر ہے تو اسے اور ایکسٹرا دیا جائے، یعنی اپنے ملازموں اور ماتحتوں کے ساتھ جو ہم رویہ اختیار کریں اس وقت ہماری قوت برداشت ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے قوت برداشت چوتھی چیز جہاں پہ ہم کھو دیتے ہیں وہ یہ ہے خوشی اور غم کے موقع سے، یہاں پر بھی قوت برداشت ہم کھو دیتے ہیں۔ جب خوشی ہوتی ہے تو اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ خوشی کے مارے بندر بن جاتے ہیں، اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اور غم لاحق ہوتا تو ایسی ایسی بات زبان سے لا دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجبا لامر المؤمن، کہ تعجب ہے، تعجب مطلب اچھائی کے حساب سے تعجب ہے مومن کے معاملے کے لیے، ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے تمام معاملات خیر ہی کے باعث ہے، ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، اور یہ کیفیت صرف مومن کو حاصل ہے، ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، کہ اگر اسے خوشحالی پہنچتی ہے، اچھی چیز حاصل ہوتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اور اسے تنگحالی آتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، صبر، تو وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس کے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو گویا یہ چار مقامات ایسے ہیں، اور بھی مقامات ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم اپنی صبر کو کھو دیتے ہیں، ایک اپنے گھر میں، ایک رشتے ناتوں کو نبھانے کے درمیان، اور ایک اپنے ملازموں کے ساتھ، اور ایک خوشی یا غم کا موقع، ان مواقع سے بھی ہم اپنی قوت برداشت اور تحمل اور حلم اور بردباری کو ہم کھو دیتے ہیں۔ ان چار مقامات پہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ جو شریعت نے بتایا اسی حساب سے ہم عمل کریں۔ اب یہ ہے کہ قوت برداشت اور تحمل حاصل کیسے کیا جائے، اس تعلق سے اگر چند باتیں ہمارے ذہن میں ہوں تو ممکن ہے کہ جب وہ موقع آئے تو اس موقع سے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں۔ اس میں چند باتیں 6-7 چیزیں میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر تحمل و برداشت کی کیفیت نہیں ہے، ہم عدم تحمل کے شکار ہیں، جا بجا ہم غصہ کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں ہی سے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کھڑے ہیں اور غصے میں آ گئے اور کچھ ہم کرنے والے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اور کم سے کم 10 سے 12 سے 15 منٹ تک کسی بھی ایموشنل چیز پہ، چاہے وہ محبت کا معاملہ ہو یا ٹینشن کا معاملہ ہو یا غصے کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو، 10 سے 15 منٹ تک اگر اپنے اوپر کنٹرول کر لیں اور کچھ بھی نہ کریں تو بہت سارے مفاسد سے ہم بچ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ٹینشن، ڈپریشن، غصے میں آ کر کے انسان خودکشی کر لیتا، اپنی زندگی کو ختم کر لیتا۔ صرف 15 منٹ پہ 15 منٹ اپنے اوپر کنٹرول کرے انسان تو ایسے اقدام سے بچ سکتا ہے۔ کبھی غصے میں آ کے ہمارے ہاتھ میں قیمتی چیز ہوتی ہے، غصے میں آ کے پٹک دیتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں 10 سے 15 منٹ تک، تب مجھے احساس ہوگا کہ ابھی ہم کیا غلطی کرنے والے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ابتدا کریں، اور ابتدا کرنے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں، اس سے ہم ابتدا کریں۔ دوسری چیز جو ہم تحمل برداشت کیسے ہم اپنے اندر پیدا کریں، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ ہمارا ہوتا کیا کہ کسی کے تعلق سے ہم اپنے ذہن میں مفروضے گڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس نے نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کیا، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ مجھے وہ تنگ کرے، اور اس طریقے سے بہت سارے مفروضے کسی کے تعلق سے ہم ذہن میں بٹھاتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی کے تعلق سے ہمارا ذہن ان خیالات میں بھرا ہوا ہو، اور بسا اوقات اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر فوراً ہم رد عمل کا شکار ہو جائیں گے اور فوراً ری ایکشن کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اپنے اندر منفی سوچ کو پیدا نہ ہونے دے۔ اگر کسی سے کچھ ہو بھی گیا تو آدمی اوائڈ کرے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے توکل۔ اگر مان لیا جائے ہمیں خبر ہو گئی یا ہمیں احساس ہو گیا کہ فلاں صاحب ہمارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، خدا پہ توکل بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہونا وہی ہے جو خدا کی مرضی ہوگی۔ اگر اس کی سازش کامیاب ہونا مقصود ہے، ہمیں تکلیف پہنچنا اللہ کے یہاں منظور ہے، تو وہ سازش نہیں بھی کرے پھر بھی ہمیں تکلیف پہنچے گی، تو ہونا وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ اور ری ایکشن میں آ کر کے ہم اس کے شکار نہ ہو کہ ہم سازش کرنا نہ شروع کر دیں، اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔
تو تیسری چیز یہ کہ توکل. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بھائی میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے تعلق سے عذر تلاش کر لینا چاہیے. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے بھائی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے فَلْتَمِسْ لَهُ 70 عُذْرًا، تو اس کے لیے 70 عذر تلاش کرو. اگر 70 مجبوریوں میں بھی کوئی مجبوری نظر نہیں آتی ہے تو تم یہ کہہ دیا کرو لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَا أَعْرِفُهُ، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور ایسی مجبوری رہی ہو جسے ہمیں نہیں معلوم ہو. تو ہمیں قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چوتھی چیز یہ کر سکتے ہیں کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کے تعلق سے عذر تلاش کر لیں کہ ممکن ہے ایسا کیا ہو یا اس وجہ سے اس نے ایسا کیا ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم اس کی خوبیوں کو یاد کریں، اس لیے کہ کوئی ہر انسان کے اندر اچھائیاں ہیں تو برائیاں ہیں، برائیاں ہیں تو اچھائیاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی. ہم بالکل اچھے نہیں، ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہوں گی. کوئی دوسرا بالکل برا نہیں، بہت ساری اچھائیاں ہوں گی. تو ہر انسان کے اندر اچھائی برائی ہے. اگر کسی کے تعلق سے ہمیں خبر ہو یا علم ہو کہ یہ ہمارے تعلق سے ایسا سوچ رہا ہے یا اتنا برا انسان ہے تو اس کی جو خوبیاں ہیں اسے یاد کریں. حاتب بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے پہ فوج کشی کرنے والے تھے تو انہوں نے خط لکھا تھا مکے والوں کو کہ مدینے سے فوج جانے والی ہے. واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور وہ بھی تھے. حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی کہ اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں یہ بدر میں شریک تھے؟ تو کسی کی خوبی کو یاد کرنے کے بعد پھر اس کی جو خامی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے وہ کالعدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. چھٹی چیز یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو حلیم الطبع ہوں، جو فطری طور سے نرم خو ہوں، نرم مزاج ہوں. اس لیے کہ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو ترش روح ہیں، ترش مزاج ہیں، بلکہ وہ بدلہ لینا بہادری سمجھتے ہیں. کہا کسی نے ہم کو 1 پتھر مارا تو ہم 2 پتھر ماریں گے، اس نے 2 گالیاں دی، ہم نے 10 گالیاں دی اس کو، اور بہادری سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو دھیرے دھیرے وہ چیزیں، وہ جذبات ہمارے اندر بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں اور پھر ہم بھی اسی روش پہ اور اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو پانچویں چیز یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جو حلیم الطبع ہوں، نرم مزاج ہوں، نرم خو ہوں، صاف گو ہوں اور بد زبانی کرنے والے نہ ہوں. اور ساتویں چیز یہ ہے اور آخری چیز کہ ہم اختلافات کو عداوت کا سبب نہ بنائیں، اختلافات کو عداوت میں تبدیل نہ ہونے دو. اس لیے کہ ہر انسان کی عقل جدا جدا ہے، ہر انسان کی سوچ جدا جدا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے جو ان کی پسند ہے وہ میری بھی پسند ہو، یا جو میں پسند کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ وہ بھی وہی پسند کرے. اپنی اپنی پسند جدا ہے. ہمارے گھر میں، خاندان میں، رشتوں میں، سماج میں، معاشرے میں وہ چیز کچھ اور پسند کر رہا، ہم پسند کچھ اور کر رہے ہیں. تو بس اس بنیاد پہ کہ تم نے جو چیز میں نے کہا تھا اس چیز کو تم نے نہیں کیا، یا جو چیز میں پسند کر رہا ہوں اس کو تم نے نہیں پسند کیا، آج سے ہمارا تمہارا معاملہ ختم. تو اختلافات کو، اس لیے کہ ذہنی اختلافات انسانوں کے درمیان ہیں، عقل کے اختلافات ہیں، یہ فطری ہے اور خدا کی طرف سے ہے. تو کوئی ضروری نہیں جو ہماری پسند ہو اس کی بھی پسند ہو. تو ان اختلافات کو ہم عداوت کا سبب نہ بنائیں اور اپنے درمیان تحمل و برداشت پیدا کرنے کی کیفیت پیدا کریں. یہ چند چیزیں ایسی تھی جس سے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر انات، نرمی، نرم خوئی، تحمل، برداشت، بردباری پیدا ہو سکے گی. علامہ اقبال نے صحابہ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں کمپیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تم آپس میں غضبناک و آپس میں کریم، تم آپس میں غضبناک و آپس میں کریم، تم خطا کار و خطا بی و خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.